من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو، پھر تم کو اپنے کیے پر ندامت ہو. جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری باتوں کو ماننے لگے تو تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دل کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، اور کفر، فسق اور گناہ سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رشد و ہدایت پر ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے انعام سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. گھرانے میں اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ہر قسم کے اختلاف سے اور ہر قسم کی آپس کی ناچاقی سے محفوظ رہنے کے لیے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں سے کوئی خبر آئے تو بغیر تحقیق کے اس خبر کو ماننا نہیں چاہیے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی بات تمہارے سامنے آئے، چاہے وہ اپنے گھر کے کسی فرد سے متعلق ہو اور چاہے وہ خاندان کے کسی گھرانے سے متعلق ہو اور چاہے وہ پڑوسیوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اپنے محلے اور شہر اور ملک کے تعلق سے ہو، تو جب تک تم اس خبر کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لو، وہاں تک کوئی تم ایکشن نہ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہو، غلط ہو، محض افواہ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس خبر کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مقصود نہ ہو، وہ نہ ہو جو سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ بات کچھ تھی اور کچھ پہنچ رہی ہے. تو اس لیے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی بہت اہم ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پورے قبیلے والے اسلام میں داخل ہو گئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے کے سردار جن کا نام تھا حارث ابن زرار، ان کو کچھ ہدایات دی، اور ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی دی کہ تم اپنے قبیلے کے صدقات کو اور زکوٰۃ کو لوگوں سے وصول کر کے جمع کر لینا۔ کسی وقت ہمارا کوئی نمائندہ اور ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو تم وہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا مال اسے سپرد کر دینا، ہم لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ چلے گئے، اور جب زکوٰۃ اور صدقات کے وصول کرنے کا وقت آیا تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ، ایک صحابی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے رشتے میں، یعنی یہ ان کی ماں ایک تھی اور باپ الگ الگ تھے، یعنی وہ دوسری والدہ سے ان کے بھائی ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں لوگوں نے جو حارث ابن زرار نے صدقات اور خیرات جمع کیے ہوں گے وہ مال لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ یہ گئے، لیکن راستے میں ان کے ذہن میں ایک بات آئی، یا کہیے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ یہ کہ میری ان قبیلوں کے ساتھ پہلے سے دشمنی چلی آ رہی ہے، تو میں اکیلا جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ اور قاصد بن کر یہاں جاؤں اور یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور اس طرف یہ ہوا کہ وہ لوگ اس انتظار میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا ہوگا، تو اس آدمی کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے قبیلوں کی عادت کے مطابق تلوار لٹکا کر اور ہتھیار لے کر وہ آنے والے آدمی کا استقبال کرتے تھے، اس کو ویلکم کہتے تھے۔ تو وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں پہلے سے ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ان کے ساتھ دشمنی پہلے سے چلی آ رہی ہے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی کا انتقام لے، اور ادھر یہ ہوا کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑے ہو کر باہر نکل کر انتظار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو تو وہی لگا کہ لو یہ میرے قتل کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے میں جاؤں گا مجھے قتل کر دیں گے۔ تو وہ وہاں جانے کے بجائے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ وہ لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، اور وہ قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کو اسی تیاری میں دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن ان کو اپنے گمان کے مطابق غلط فہمی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کے پورا قبیلہ تو اسلام میں داخل ہو گیا، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ دوبارہ کفر کو، شرک کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے۔ اکا دکا واقعات تو پیش آئے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پوری کی پوری بستی ایمان میں داخل ہوئی اور وہ دوبارہ مرتد ہو گئی، اور پھر وہ جنگ کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول کو بھی تعجب ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر تحقیق کرو کہ معاملہ کیا ہے، اگر واقعہ ایسا ہی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں،
لیکن اگر بات کچھ اور ہے تو صحیح صورتحال جا کر وہاں تحقیق کرو۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید جا گئے، ان سے ملے اور ان سے یہ پوری بات کہی، تو انہوں نے تو کہا کہ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول کا کوئی آدمی آیا ہی نہیں۔ اگر ولید ابن عقبہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو وہ ہم نے تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہ ہمارے درمیان آئے ہی نہیں، تو کہاں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا؟ ہم تو انتظار میں تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو وقت اور دن متعین کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن میں ہمارا آدمی آئے گا، جب اللہ کے رسول کا کوئی آدمی نہیں آیا تو ہم خود پریشان ہوئے کہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک آدمی نہیں بھیجا، ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور گویا ہماری زکوٰۃ لینے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو قبیلے کے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ تم سب چلو اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس جا کر معافی مانگو اور پوچھو اللہ کے رسول سے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ تو اب دیکھیے بات کیا تھی اور کیا سمجھ لی گئی۔ اگر اللہ کے رسول پہلے سے تحقیق نہ کرواتے تو ظاہر ہے کہ ایک جنگ چھڑ سکتی تھی اور دو مسلمانوں کے درمیان اور ایک قبیلے کے درمیان قتال ہو جاتا، قتل و غارت گیری مچ جاتی۔ تو اس طرح کی غلط فہمی بھی ہوتی ہے، بات کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، آدمی اپنے گمان سے کوئی بات سمجھ لیتا ہے، اور کبھی بہت سی مرتبہ بات جھوٹ بھی ہوتی ہے، افواہ ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں ہدایت دی ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات کسی کے بھی تعلق سے تمہارے کان میں پڑے تو اس بات پر عمل کرنے سے پہلے، کوئی ریئیکشن دینے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو اور پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ بہت سی مرتبہ آدمی بیوی کے تعلق سے کوئی بات پہنچی کہ آپ کی بیوی آپ کے متعلق یہ کہہ رہی تھی یا فلاں کو یہ کہہ دیا، اب آدمی بغیر کسی تحقیق کے غصے میں آ جاتا اور غصے میں آ کر کے اگر ایسا کہا تو میں نے طلاق دے دی۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو یہ کہہ رہی تھی اور فلاں کو کہہ رہی تھی اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اب طلاق دے دی، آدمی پچھتاتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، اب کیا ہوگا۔ بہت سی مرتبہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، دو خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بستی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دو فریق کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں اور امن و امان قائم نہیں رہتا، اس وجہ سے کہ ایک افواہ چلی تھی اور اس افواہ کو حقیقت اور سچ سمجھ لیا گیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس لیے معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے اور ہر قسم کے اختلاف سے بچنے کے لیے، خاندانوں میں تفریق سے بچنے کے لیے یہ اہم ہدایت دی گئی، ان جاءکم فاسق، کہ خاص طور پر ایسی خبر کہ خبر دینے والا غیر معتبر آدمی ہے، کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی کیا بولتا ہے اور کبھی کیا بولتا ہے، جس آدمی کے متعلق خاص طور پر یہ گمان ہو کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کو آگے لے کر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں جیسا کہ کل حدیث سنائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو نقل کرنا شروع کر دے، یعنی جھوٹا بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط بات کہے، بلکہ جھوٹا بننے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ایک بات اس نے سنی اور سن کر اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیا اور یہ تحقیق نہیں کی کہ جو بات میرے کان میں پڑی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ تو سنی سنائی باتوں کو نقل کر دینا، جیسے کہ آج حدیث کے تعلق سے، قرآن کی کسی تفسیر کے تعلق سے یا کسی صحابی کے واقعے کے تعلق سے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کسی عمل کے تعلق سے میسیج چلتے ہیں،
اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ تو گویا سیرت نبوی کی بات ہے، اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں، وہ گھڑی ہوئی من گھڑت بات ہوتی ہے۔ اس کا اللہ کے رسول کی حدیث سے، سیرت سے، قرآن کی تفسیر سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آدمی اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ تو اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو جس نے وہ میسیج پہلے بنایا وہ تو گنہگار ہے ہی صحیح، کہ وہ ایک غلط بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لیکن جس تک یہ میسیج بنایا پہنچا اور اس نے تحقیق نہیں کی کہ واقعتاً یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے، یہ فلاں صحابی کی بات ہے یا نہیں ہے، اور آگے بڑھانا شروع کر دی، تو یہ آدمی بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا جتنا کہ وہ اس حدیث کو گھڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اور گھڑنے والا، حدیث کو گھڑنے والا کتنا گنہگار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف غلط بات منسوب کرے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کوئی غلط بات منسوب کی جاتی ہے تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آدمی جانے میں انجانے میں بس دیکھا کہ یہ حدیث آئی اور حدیث کا عنوان لگا ہوا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہے، تو اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عموماً ایسے میسیج غلط ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر چیز کی، چاہے وہ دین کے تعلق سے کوئی بات ہو یا دنیا کے تعلق سے کوئی بات ہو، اپنوں سے متعلق کوئی بات پہنچی ہو یا غیروں سے متعلق کوئی بات پہنچی ہو، جب تک آدمی اس کی تحقیق نہ کر لے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن صحابہ سے تو کہا ہی جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب صحابہ کے زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے ان کے درمیان زندہ شخصیت کی شکل میں موجود تھے، اور ہمارے حق میں اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا بھیجا ہوا قرآن، آپ کا پہنچایا ہوا قرآن، یہ سب ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ان سب چیزوں کا موجود ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کا موجود ہونا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بات میری چلنا چاہیے، بات میری مانی جائے، میری بات کو کیوں رد کر دیا، میں نے میری بات نہیں مانی تھی اس لیے ایسا ہوا۔ تو یہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو صحابہ کو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا رسول ہر بات تمہاری ماننے لگے تو کیا ہوگا، تم خود مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایسا ہوگا کہ گویا تم نے دین کو اپنے خواہش کے تابع بنا لیا، کہ میرے دل میں جو آ رہا ہے، میری جو مرضی ہے اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہی اللہ کے رسول کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی یہی بات ہے، یعنی اللہ کا رسول موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کا لایا ہوا پورا دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو بہت سی مرتبہ آدمی کسی مسئلے میں اپنے ذہن میں ایک رائے بنا لیتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہونا چاہیے، اس کا یہ حل ہونا چاہیے،
اور وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی مفتی کے پاس جاتا ہے، یا کچھ پڑھا لکھا ہے تو وہ کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھتا ہے، لیکن وہاں اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے جو سوچا تھا وہ جواب نہیں ہے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، پھر وہ تیسرے سے پوچھتا ہے، وہ پھر چوتھے سے پوچھتا ہے، پھر وہاں پوچھتا ہے، وہاں پوچھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا اس کی کوشش یہ ہے کہ کہیں سے مجھے ایسا جواب مل جائے جو میری مرضی کے مطابق ہو، کہیں سے مجھ کو ایسی رائے مل جائے یا ہلکا سا اشارہ مل جائے تاکہ مجھے بہانہ مل جائے کہ گویا میں نے دین پر عمل کیا، حالانکہ اس کا مقصود دین پر عمل کرنا نہیں ہے، فتوے پر عمل کرنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کرنا نہیں ہے۔ پہلے سے اس نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کہیں سے فتویٰ مل جائے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم حق کو اپنی خواہش کے تابع بنا رہے، حالانکہ مقصود شریعت کا اور دین کا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو دین کے تابع کر دے، کہ میں وہ خواہش پوری کروں گا جس کا حکم دین دے گا، اور اگر دین منع کر دے گا تو چاہے میری لاکھ کوئی خواہش ہو اور مجھے چاہے لاکھ کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ وَلَوِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق ان کو حکم دینے لگے تو یہ جو زمین و آسمان کا پورا نظام ہے یہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی اس وقت تو مطلب یہ ہوگا کہ آدمی کو اپنی خواہش پر عمل کرنا، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری خواہش پر عمل ہو، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر ایک کی خواہش پر عمل ہو۔ خواہش اور خواہش میں ٹکراؤ ہوگا، میرے دل میں کچھ بہت اور بات آ رہی ہے، میرا فائدہ کسی اور میں، آپ کا فائدہ کسی اور میں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری رائے مانی جائے اور میں اپنی خواہش پر عمل کروں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، رائے میری ہوگی اور میری خواہش پر عمل کیا جائے گا، اور دونوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، نظام خراب ہوگا، درہم برہم ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بات اس کی چلے گی، اور پھر گویا عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں رہے گا، نام کی رہ جائے گی عدالتیں، کورٹ، انصاف، لیکن حقیقت میں کوئی کچھ نہیں رہے گا۔ بات یہ ہوگی کہ جس کا ڈنڈا ہے اس کی بات مانی جائے گی اور اسی کی چلے گی، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو گویا وہ کچلا جائے گا، اس کے حقوق ضائع کیے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نظام کچھ دیر تک اور کچھ سالوں تک تو چل سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں چل سکتا۔ دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب دبانے والوں نے دبایا گیا کمزور لوگوں کو تو ایک زمانے تک تو ان کی چلتی رہی، لیکن پھر جب کمزور طبقے میں جو وبال اٹھا ہے اور انہوں نے جو ایک انقلاب پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تو اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام تہس نہس ہو کر رہا اور ایک انقلاب برپا ہوا۔ تو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو دین کا تابع بنا دو، یہ کوشش مت کرو کہ میری بات سنی جائے، میری مانی جائے، میری رائے کے مطابق فتویٰ مل جائے، بلکہ حق کو اپنے تابع کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو حق کے اور دین کے تابع کر دو۔ اور پھر صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی انسانی تقاضے سے، لیکن ان کو تنبیہ کی جاتی تھی، فوراً وہ متنبہ ہو جاتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے کہ غلطی ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ صحابہ تمہارے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور ایمان کو تمہارے لیے ایک مزین، تمہارے قلوب کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر کو، فسق کو، گناہ سے تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے۔ تو اس لیے تم تو ہمیشہ حق کے پیچھے چلتے ہو اور دین کی اور سنت کی روشنی میں قدم بڑھاتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگوں کا حال ایسا نہ ہو۔
تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی اور یہ تنبیہ کر دی کہ چاہے تم کو حق قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو حق کے تابع کرو۔ اور یہاں ایمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا، فسق کا اور عصیان، 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی ضد فقط کفر نہیں ہے اور شرک نہیں ہے، بلکہ ایمان کی ضد اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا وہ ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، اور ایمان کی ضد میں اللہ کے رسول کی سنت کو جھٹلانا بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی ہے۔ عصیان یہ طاعت کے مقابلے میں بولا جا رہا، اور فسق یہ اللہ کی فرما برداری کے مقابلے میں بولا جا رہا۔ تو یہ سب گویا ایمان کے تقاضے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے یا اللہ کے رسول کی کسی سنت کو چھٹلایا جا رہا ہے تو یہ گویا ایمان کے منافی عمل کیا جا رہا ہے۔ اور تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں یہ بات نہیں ہے، صحابہ تو رشد و ہدایت پر ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی صفات کا حامل بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کون لوگ ایسے تھے کہ جو نبی کی صحبت کے قابل تھے، اور کن لوگوں کو ہدایت ملنا چاہیے، اور کن لوگوں کے دل میں ایمان کی پرورش ہونا چاہیے، تقوی کی افزائش ہونا چاہیے۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے تابع کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب